کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. اسی طرح شوہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ بہترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً نماز کے لیے تشریف لے جاتے. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے. یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشگوار گھریلو تعلقات میں دوسرے پر بوجھ نہ بننا ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری خود لے لے تو دوسروں کے لیے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح گھر والوں کو اگر کوئی غم، تکلیف یا پریشانی ہو تو اس موقع پر اپنے اختلافات کو بھول کر ان کی مدد کرنا، ان کی کیئر کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور حتی البسا گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے کاموں میں عیب نہ نکالتے ہوئے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی اچھی خوبیوں کو اور اچھی باتوں کی تعریف کرتے ہوئے، اور اسی طرح بعض اوقات اپنی خواہشات کو پیچھے کرتے ہوئے. کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہے کہ زندگی اس کے مطابق، کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہتا ہو کہ ہر کام گھر میں اس کی مرضی کے مطابق ہو تو یہ ممکن نہیں. بہت سے گھروں میں ساس بہو کا جھگڑا کس بنا پر ہوتا ہے، یا آپس میں قریبی رشتوں کا جھگڑا اور فتنہ فساد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر کا نظام اس کی مرضی کے مطابق ہو، حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں. تو اس لیے ہر انسان کو اپنی رائے بھی دینی چاہیے، لیکن دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے. اپنی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بہت سے معاملات میں قناعت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی بذات خود ایک امتحان ہے اور اصل عیش و عشرت کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں، یا دنیا کا گھر نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ مشکل حالات میں انسان اپنے عزیزوں کا، پیاروں کا، گھر والوں کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے. مثلا شوہر کے اگر معاشی حالات تنگ ہیں تو بیوی ناجائز مطالبات نہ کرے. اسی طرح اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر اس سے بہت زیادہ گھر کے کام کا مطالبہ نہ کرے. تو ایک دوسرے کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے اگر انسان ایک دوسرے سے توقعات رکھے تو اس سے بھی حالات بہت خوشگوار ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمیشہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ پر ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے. مثلا اگر کوئی آپ کو گھر میں پانی پلا دے تو آپ اس پر بھی شکریہ بولیں. ہم عام طور پر اگر گھر سے باہر کہیں ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ تھوڑے سا بھی احسان کا معاملہ کرے تو ہم اس کے احسان کو مانتے ہیں، لیکن گھر والوں کا احسان ماننا ایک مشکل کام لگتا ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھریلو زندگی خوشگوار ہو تو اس میں گھر والوں کے احسان کو بھی ماننا ضروری ہے. اور پھر چھوٹی چھوٹی اذیتوں کو بہت مینشن نہیں کرنا چاہیے، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان پر صبر کرنا چاہیے. تو جو شخص شکر اور صبر سے کام لیتا ہے اس کی زندگی لازماً خوشگوار ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر گھریلو زندگی میں تنگی ہو، تکلیف ہو، آپس کی ناچاکی ہو، دشمنی ہو، پریشانی ہو، بہت بے چینی ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی فوراً اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح انسان کے دل کو سکون بخشتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب وہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، کیونکہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے کام کاج کرتی، بچوں کو لک آفٹر کرتی، تو بہت تھک جاتی تھی. اور اسی تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ قیدی آئے تو خادم کا مطالبہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم دینے کی بجائے یہ تسبیحات سکھائی اور فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اور اسی لیے یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے بھی معروف ہیں. تو رات کو خاص طور پر بستر پر لیٹ کر یہ تسبیحات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ گھریلو کام کاج کی تھکاوٹ کا بہترین علاج ہے اور خادم کی جگہ کفایت کرنے والی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح گھر میں وسعت اور کشادگی کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا کر دے. پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے سلسلے میں، مثلا بچے کو چوٹ لگ گئی یا اچانک کسی وبائی مرض کا کوئی شکار ہو گیا تو علاج معالجے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ضروری ہے. مثلا گھر والوں میں سے اچانک کسی کو کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی اسٹروک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو سارے گھر والے پینک ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں
پریشانی کا صرف اظہار کرتے رہنے سے اور غمگین رہنے سے مریض کی مدد نہیں کی جا سکتی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور ایک بہت خوبصورت دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کو سکھائی تھی کہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو؟ اور وہ کلمات ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی. اور آخر میں یہ کہ گھر والوں کی باہمی محبت اور الفت اور تعلقات کی بہتری کی دعا کرنی چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. وہ دعا ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ. ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہماری گھر والیوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما. بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے. ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے، یعنی ان نعمتوں کو ہم پر تمام کر دے. تو کس قدر جامع اور خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے. ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، قبولیت کے مواقع پر پڑھنا چاہیے. اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو دیکھ کر پڑھ لینا چاہیے، اور اگر ان کا ترجمہ نہ آتا ہو تو اردو میں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے کیونکہ ساری مشکلات کا حل صرف. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. رواہ مسلم. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ زندہ اور مردہ کی مثل ہے. اللہ کے بندے، اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ اپنے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے. ایسے لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہوتی ہے. ان کے دلوں میں اللہ کی یاد صرف مسجد کی حد تک یا کسی خاص جگہ سے ہی مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے گھروں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس حدیث کے مطابق وہ گھر جن میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جس میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہو. اس کی مثال ایک زندہ انسان کی سی ہے. اس کے برعکس وہ گھر جس میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، اللہ کا ذکر بلند نہ ہوتا ہو، اس گھر کی مثال ایک مردہ کی سی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوا کرتے. لا يستوي الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح ان دو گھروں میں بھی بہت فرق ہے جن میں سے ایک میں اللہ کی یاد بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اور دوسرے وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یعنی عین دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے کوئی چیز انہیں منع نہیں کرتی، مانے نہیں ہوتی. اور وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کو یاد کیوں کرتے رہتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم کیوں رہتے ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی قیامت کا خوف ہے ان کے دل کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کے امیدوار بھی ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اچھے اعمال کا جو انہوں نے کیے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی نوازے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ اپنے رزق میں سے جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے
کہ جو دل خوف اور امید کے درمیان ہوتے ہیں وہ دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں ان کے گھر بھی اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں۔ عام طور پر گھروں میں دو طرح سے ذکر ہوتا ہے، ایک انفرادی ذکر اور ایک اجتماعی ذکر۔ انفرادی ذکر میں نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت اور اسی طرح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر کے کام کاج کرتے، لیٹتے جاگتے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہنا، خصوصاً وہ مسنون اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ اور دوسری قسم اجتماعی ذکر کی ہے کہ کسی ایک گھر میں مختلف لوگ جمع ہو کر یا اہل خانہ ہی جمع ہو کر اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اور اس سے مراد کسی خاص قسم کا وظیفے کا ورد ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے، علم سیکھنے اور جاننے کے جو حلقات ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ذکر اور اللہ ہی کی یاد کی طرف انسان کو راغب کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں خاص طور پر ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور ذکر کرتی رہو، یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں، یعنی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن پاک اور حکمت کی باتوں کا ذکر کریں، یعنی انہیں آپس میں بھی سیکھیں سکھائیں اور دوسروں کو سکھانے کا بھی انتظام فرمائیں۔ تو گویا ذکر کی مجالس سے مراد تسبیحات وغیرہ کرنا بھی ہو سکتا ہے اور علم کی مجالس بھی ہیں، اور خصوصاً ایسے علم کی مجالس جن کے ذریعے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر تنبیہ فرمائی، تلقین فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کریں گے وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی گھر میں ہوتے ہوئے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے یا بال بچوں کی محبت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو ایسے میں فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، یہ دنیا کے مال اور یہ تمہارے بال بچے تمہیں اللہ کی یاد نہ بھلائیں۔ گویا گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو۔